نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اللہ رب العزت کا شکر، اس کا احسان، جس کی توفیق سے آج کی اس ببرکت نشست میں ہم حاضر ہیں۔ آج کی یہ نشست حضور تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک، وہ نفوس قدسیہ جن کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے وقت کا امام بنایا اور انہوں نے دنیا میں وہ کام کیا کہ ان کے سوا کوئی اور نہ کر سکا۔ ان کا یہ حصہ تھا، خاصہ تھا انہیں، جو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ ان نفوس قدسیہ میں سے ایک عظیم نام امام پنجم، امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے۔ آپ حضرت امام سیدنا زین العابدین سجاد کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام حسین جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور ان شہزادوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، یہ تیرے بیٹے نہیں، فقط یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح حضرت امام محمد باقر اللہ رب العزت کے ان چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، ان خاص بندوں میں سے ہیں جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو نمایاں مقام جن ہستیوں کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، ان میں حضرت امام باقر علیہ السلام کا نمبر 5واں ہے۔ اور آپ کو اللہ رب العزت نے کمال کا علم عطا فرمایا تھا، کمال کا اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا تھا، اور آپ اس مرتبے پر فائز تھے کہ اس دور کے علماء کہتے ہیں، عرفاء کہتے ہیں کہ آپ نے علم کے چشمے جو تھے وہ پھوڑ دیے تھے، زمین سے جیسے پانی کے چشمے نکلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا حال یہ تھا کہ آپ نے اس قدر علوم کو اس قدر پھیلایا اور اس قدر منتقل کیا، فرماتے ہیں کہ زمین کی تہ کے نیچے کا جو علم ہے نا، وہ بھی اللہ رب العزت نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت امام باقر 57 ہجری، یکم رجب المرجب شریف، سرزمین مدینہ طیبہ پر آپ کا تولد ہوا۔ آپ کا تولد ہوا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، لقب ام عبداللہ ہے۔ آپ کی والدہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے
یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کے خصائص جلیلہ یا خصائل جلیلہ جو ہیں، فصاحت میں، بلاغت میں، علوم شریعت میں، فرماتے ہیں ہر مقام جو تھا اللہ رب العزت نے حضرت امام باقر کو نمایاں عطا فرمایا تھا۔ اور پھر آپ کا مشہور لقب جو ہے باقر لقب، فرماتے ہیں وہ اس لیے تھا کہ آپ زمین کو چیر کر، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر تہ کے نیچے بھی خزانے تھے اور اللہ رب العزت نے علم رکھا تھا تو فرماتے ہیں زمین کے تہ کا علم بھی حضرت امام باقر کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو اللہ پاک نے علم اور فضل کمال کا عطا کیا، آپ اس قدر سعادت مند ہیں اور اس قدر عظیم ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اے جابر بن عبداللہ، تیری ملاقات میرے ایک بیٹے سے ہوگی جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کا لقب باقر ہوگا، میرا سلام اسے کہنا۔ اور سرکار نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اے جابر، جب تو اس سے ملاقات کرے گا، میرے بیٹے سے، میرے بیٹے امام محمد باقر سے جب تو ملاقات کرے گا، اس کے بعد باقی عمر جو تھی تیری بہت کم ہوگی۔ یعنی حضور فرمانا یہ چاہتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ جابر، تجھے اس وقت تک جو موت نہیں آئے گی، اس وقت تو دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھایا جائے گا، اس وقت تک تو دنیا سے نہیں جا سکتا، تیری موت واقعہ نہیں ہو سکتی جب تک تو میرا پیغام، میرا سلام میرے بیٹے حضرت امام محمد باقر کو نہ دے دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، میرے پاس حضرت امام زین العابدین تشریف لائے۔ فرماتے حال یہ تھا کہ اس وقت میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، عمر جو تھی وہ زیادہ ہو گئی تھی۔ حضرت امام زین العابدین جو تھے وہ تشریف لائے اور تشریف لا کر مجھے فرمایا کہ اے جابر، میرے پاس یہ بیٹا ہے، اس بیٹے کا نام محمد ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت جابر نے نام سنا، کھڑے ہو گئے، قریب کیا، امام کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر بوسہ دیا، ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ امام باقر خود بیان کرتے ہیں، پھر مجھے فرمانے لگے، خواہش ظاہر کرنے لگے کہ میں آپ کے پاؤں کا بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے یہ کہنے لگے کہ مجھے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے جابر، میں تجھے ایک امانت دے رہا ہوں اور اس امانت کو میرے بیٹے تک، یعنی میرے بیٹے امام محمد باقر تک پہنچا دینا۔ تو یہ امانت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا۔ قربان جاؤں حضرت امام باقر کی شان پر، کل کائنات میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھیجتی ہے، صبح و شام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمام تر کائنات کا سلام میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ صبح و شام ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کل کائنات کرتی ہے، فرشتے کرتے ہیں، خود رب العالمین محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے۔ کہیں یہ آواز آتی ہے یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، کہیں یہ آواز آتی ہے صلوات اللہ علیکہ، کہیں ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ قربان جاؤں کہ کل کائنات مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھیجتی ہے، لیکن میرے پیارے آقا حضور تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، تاجدار ختم نبوت
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام بھیج رہے ہیں۔ کتنی عظیم شخصیت ہے حضرت امام باقر کی، کتنی عظیم شخصیت ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام جو تھا وہ پہنچا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ آپ قاری قرآن بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، اس وقت کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ فرماتے ہیں ہر سوال کا جواب جیسے آپ سے پوچھا جاتا آپ عطا فرما دیتے۔ عارفین بیان کرتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا کہ لوگ آپ کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے آتے، ابھی سوال کرنے والا سوال نہ کرتا، ابھی وہ سوچ رہا ہوتا سوال پر، فرماتے ہیں آپ سوال کرنے والے کا سوال بھی بتاتے اور اس کا جواب بھی بتاتے، اس کا جواب بھی بتاتے۔ کس قدر اللہ رب العزت نے فضل سے نوازا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب وہ مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا کہ گھاس کے اوپر سجدہ کرنا یہ کیسا ہے؟ کیا گھاس کے اوپر سجدہ کرنا، اگر گھاس والی زمین ہے اور کوئی کپڑا نہ بچھایا جائے تو اس پر سجدہ کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ وہ آگے بیٹھے تھے، سوچ رہے تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی لوگ زیادہ ہیں، جب رش کم ہو جائے گا، لوگ کم ہو جائیں گے تو میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھ لوں گا، عرض کر دوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ امام خود فرمانے لگے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جب آپ کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، ایک تو یہ کہ وہ مسئلہ عرض کرے اور آپ جواب عطا فرمائیں، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا علم دیا تھا، ایسے علم سے نوازا تھا کہ سائل سوال کرنے والا ابھی سوال نہ کرتا تھا، آپ اس کا سوال بھی بتا دیتے تھے اور سوال کا جواب بھی عطا فرما دیتے تھے۔ اسی طرح محدثین بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا کہ آپ کا جو اجتماع ہوتا جس میں آپ خطاب فرماتے وہ صرف انسانوں کا نہیں ہوتا تھا، اس میں جنات بھی ہوتے، جنات جو ہیں کثیر تعداد میں ہوتے، اور ایسا بھی ہوتا کہ آپ جنات کے لیے الگ نشست کرتے۔ جب آپ جنات سے خطاب کرتے تو پھر عام انسانوں میں سے کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں نہ آتا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ امام باقر یہ جنات کو آپ کیا بتاتے ہیں اور کیا مسئلے اور کیا آپ بیان فرماتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے جس طرح تم لوگوں کی ضرورت ہے، تمہارے ایمان کی تقویت جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ملتی ہے، اور تم قرآن سنتے ہو، حدیث کا بیان سنتے ہو، فضائل سنتے ہو، مناقب سنتے ہو، اور پھر سوال کرتے ہو، حلال اور حرام کے مسئلے پوچھتے ہو۔ فرمایا جیسے تم انسان مسلمان جو ہے یہ چیزیں پوچھتے ہو۔ فرمانے لگے واللہ اسی طرح جنات جو ہیں یہ بھی آ کر یہ سنتے بھی ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، حدیث بھی سنتے ہیں، مناقب بھی سنتے ہیں، اور پھر حلال و حرام کے مسئلے بھی پوچھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس قدر اللہ رب العزت نے حضرت امام باقر علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ نہ صرف جنات بلکہ روایات میں یہ آیا ہے، عارفین نے بیان کیا کہ جب آپ گزرتے دریاؤں کی مچھلیاں آپ کی زیارت کے لیے آ جاتی، اور عارفین بیان کرتے ہیں، عرفا بیان کرتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا کہ آپ جب جنگل میں تشریف لے جاتے، جنگل کے جانور آپ کو سلام کہتے، آپ کی بارگاہ میں مسائل پیش کرتے، آپ ان مسائل کو حل فرماتے، اور یہ بھی کتابوں میں منقول ہے کہ جانور اپنے مسائل بھی آپ کی بارگاہ میں لے کر آتے
اور آپ کی بارگاہ میں آ کر دعائیں بھی کرواتے۔ جانوروں کا یہ حال تھا، وہ جانتے تھے یہ ابن رسول ہیں، یہ وہ ہیں جن کی نسل پاک نور العنا نور ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ ایک بار جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ سواری پر سوار تھے، جانور جو تھے وہ نکل آئے، استقبال کرنے لگے، آپ کی سواری کا استقبال کرنے لگے، آپ کو راستہ جو تھا اس کو صاف کرنے لگے۔ ایک بھیڑیا جو تھا، بھیڑیا وہ آپ کے قریب آ گیا، وہ آپ سے محو گفتگو ہوا، آپ اس کا سوال جو تھا اس کی گفتگو سننے لگے، اس کی گفتگو کو سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، پھر اس کو جواب عطا کیا۔ راوی کہتے ہیں جب جواب عطا کیا تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، جو تم کہتے ہو میں نے دعا کر دی ہے، انشاءاللہ تعالی ویسا ہی ہو جائے گا۔ جب وہ بھیڑیا چلا گیا تو راوی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضور یہ بھیڑیا آپ سے کیا کہتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا یہ اپنے مسئلے لے کر آیا تھا کہ اس کی جفت جو ہے وہ تکلیف میں ہے، درد ذہ میں ہے، تو یہ دعا کروانے کے لیے آیا تھا۔ تو بات یہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں، ان کی حکومت جو ہے وہ صرف انسانوں پر نہیں ہے، ان سے مسائل صرف انسان نہیں پوچھتے بلکہ جانور بھی پوچھتے ہیں۔ عرفاء نے بیان کیا ہے کہ اس قدر حضرت امام محمد باقر کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ اس طرح اللہ رب العزت نے علوم عطا فرمائے تھے کہ صرف انسانوں کے نہیں، جانوروں کے مسائل بھی آپ حل فرماتے تھے۔ پھر اس طرح ہے کہ فرمایا جو آپ کہہ دیتے، ماضی، مستقبل اور حال، تینوں چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 3 برس تھی یا 3 سے 4 برس، جب 61 ہجری میں کربلا ہوا، جب نواسہ رسول جناب حضرت امام حسین کربلا میں آئے تھے۔ کربلا میں جہاں باقی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نفوس قدسیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، حضرت امام باقر علیہ السلام کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ میدان کربلا میں آپ بھی موجود تھے۔ آپ کے والد گرامی امام زین العابدین کی عمر اس وقت 23 برس تھی، اور آپ کی عمر مبارک جناب حضرت امام محمد باقر کی عمر اس وقت 4 برس کی تھی۔ یہاں پر ایک سوال بہت زیادہ ہوتا ہے، میں اس کا جواب دیتا چلوں کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کربلا والے تو سارے شہید ہو گئے، وہاں تو حضرت علی اصغر سے لے کر جناب حضرت علی اکبر تک، اور حضرت علی اکبر سے لے کر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے لخت جگر جناب حضرت امام حسین علیہ السلام تک سارے کے سارے شہید ہو گئے، تو پھر بچا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ واقعہ کربلا جو بیان ہوتا ہے کس نے سنا تھا؟ کون اس کا عینی شاہد ہے؟ کس کے سامنے بیان ہوا کہ اس نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا؟ اس طرح سوار ہوئے تو یہ ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے بیان ہوتی ہیں۔ یاد رکھ لیں کربلا کے اندر عینی شاہد کے طور پر ایک امام حضرت امام حسین جو تیسرے امام ہیں، وہ تو شہادت کے لیے تیار تھے، وہ تو شہادت کی رقم، شہادت کی داستان رقم جو تھے وہ اس کو کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کے عینی شاہد جو تھے واقعہ کربلا کے 2 امام تھے۔ 2 امام میدان کربلا میں موجود تھے، ایک کی عمر 23 برس جن کا نام حضرت امام زین العابدین ہے، اصل نام آپ کا علی بن حسین المعروف امام زین العابدین ہے، اور دوسری شخصیت وہ بھی مرتبہ امامت پر فائز ہونے والے تھے۔ جناب حضرت امام زین العابدین کی شہادت کے بعد جو مرتبہ امامت پر جس کو فیض ہونا تھا وہ تھے جناب حضرت امام محمد باقر، وہ بھی کربلا میں موجود تھے، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 4 سال تھی۔ آپ نے تمام تر واقعہ جو تھا
جتنی داستان کربلا ہے، جتنی شہادتیں ہیں، وہ حضرت امام علی اصغر سے لے کر جناب حضرت امام حسین علیہ السلام تک ساری کی ساری شہادتوں کے گواہ جو ہیں وہ حضرت امام باقر علیہ السلام بھی ہیں۔ تو یہ بات ہے، ایک نقطہ یہ ملتا ہے اس سے ہمیں، آپ کے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات آتی ہے کہ واقعہ کربلا کو بیان کرنے والے حضرت امام باقر بھی ہیں، اور اس سے بھی پہلے آپ کے والد گرامی حضرت امام علی بن حسین امام زین العابدین بھی ہیں۔ یہ سب گواہ ہیں، اور روحانی طور پر جو گواہی ہے وہ تو تمام تر انبیاء کی ہے، وہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس میں گواہی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ یہ سب گواہ ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا خانوادہ، چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑے سب کچھ جو تھا وہ قربان کر دیا۔ تو ان گواہوں میں جناب حضرت امام محمد باقر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت امام محمد باقر کو اللہ رب العزت نے جہاں اتنی فضیلتیں عطا فرمائیں، میں نے عرض کیا کہ آپ کے سامنے ظاہر اور باطن دونوں کیفیات عیاں ہوتی تھی۔ آپ ایک ہی وقت میں ماضی، مستقبل اور حال پر نظر رکھتے تھے۔ آپ کی نگاہوں میں جو چیز آتی تھی، آپ ایک ہی نگاہ میں اس کا جو ماضی تھا وہ بھی بتا دیتے، اور جو اس کا حال ہے وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا، اور جو مستقبل ہے، جو غائب ہے، اللہ رب العزت نے یہ علم بھی آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ ایک بار جا رہے ہیں اور ایک مکان جو تھا وہ تعمیر ہو رہا تھا، حشام بن مالک کا وہ مکان تھا۔ اس مکان کو آپ نے دیکھا، ایک نظر دیکھا۔ ایک نظر دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بہت جلد یہ مکان جس کو بنایا جا رہا ہے، جس کی اب بنیادیں اٹھائی جا رہی ہیں، فرمایا بہت جلد یہ برباد ہو جائے گا، یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گا، یہاں بسنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی۔ آپ کے سامنے جس طرح میں نے عرض کیا کہ ماضی، مستقبل اور حال اللہ رب العزت نے یہ علم عطا فرمایا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا وہی ہوا، جو آپ کے منہ سے نکلا وہی ہوا، کہ چند سال نہ گزرے تھے کہ وہ مکان جو بنایا جا رہا تھا، وہ محل جو تیار کیا جا رہا تھا، وہ کھنڈرات کی صورت جو تھی اس کی صورتحال اس طرح کی ہو گئی۔ فرمایا کیونکہ آپ کے منہ سے نکلا تھا، فرمایا اس قدر آپ کو اللہ رب العزت نے اس علم سے نوازا تھا، اس علم سے نوازا تھا۔ اسی طرح بزرگان دین بیان کرتے ہیں، بزرگان دین بیان کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے ایسے ایسے علم عطا فرمائے ہیں کہ آپ جب چاہتے، جس وقت چاہتے آپ بیان فرماتے تھے، آپ بیان فرماتے، حتیٰ کہ موت کسی کی کہاں پر ہوگی، کب ہوگی، کتنے سال بعد ہوگی، فرماتے یہ علم بھی اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے حضرت امام محمد باقر کو عطا کر دیا تھا، امام محمد باقر کو عطا کر دیا تھا۔ آپ بتا دیتے تھے کئی نوجوانوں کو، کئی بوڑھوں کو جو آپ کی بارگاہ میں آتے، آپ ایک نظر کر کے بتا دیتے، اس کا پورا ڈیٹا جو تھا اس کے سامنے رکھ دیتے، حتیٰ کہ یہ بھی بتا دیتے کہ تیری موت کب ہوگی، یعنی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ آپ کو علم عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح ایک نبینہ شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبینہ شخص، جب نبینہ شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور اس کا نام تھا ابو بصیر، آنکھوں سے نبینہ تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ہر بندے کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے بات کرنے کا۔ اس نے عرض کیا کہ اے پیغمبر کے بیٹے، اے محمد باقر علیہ السلام، اے پیغمبر کے بیٹے، آپ پیغمبر کے بیٹے، آپ اس امت کے بہت بڑے عالم ہیں، اور یہ بات مشہور ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور آپ کی جو اولاد پاک ہے، جو آپ کا خون ہے، وہ تو علماء سے بھی بڑھ کر حضور کے وارث ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ علوم نبوت میں سے
جو آپ کو حصہ ملا، کیا آپ کو وہ وراثت جو علم نبوت کی وراثت علم ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمایا کہ نبی جو ہیں اپنی وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں، تو کیا آپ کو علوم میراث جو تھی وہ مل گئی، اس کا حصہ مل گیا؟ آپ نے فرمایا جی بالکل، اللہ پاک نے مجھے علوم نبوت کا وارث بنایا، علم نبوت کا وراثت جو ہے اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس شخص نے کہا، پھر اگلی بات کی کہ کیا آپ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں؟ یہ علم آپ کے پاس ہے؟ کیا آپ اندھوں کو بینا کر دیتے ہیں؟ اندھوں کی بینائی واپس کر دیتے ہیں؟ کیا آپ کوہڑی کو برس کی بیماری دور کر دیتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مٹی کو اٹھائیں، پھونک لگائیں، اور جب آپ پھونک لگا دیں تو وہ پرندہ بن کر اٹھ جائے؟ یہ علوم نبوت ہیں، علوم نبوت، کیا اس کا حصہ آپ کو عطا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے تاجدار کائنات جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جو علم ہے اس کا وارث مجھے بنایا ہے، اس کا وارث مجھے بنایا ہے، اور مجھے ایسا وارث بنایا ہے، ایسا وارث بنایا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ علوم جو اللہ پاک نبیوں کو عطا فرماتا ہے وہ مجھے عطا فرمائے، وہ مجھے عطا فرمائے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ حضور، جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ نبیوں کا علم جو اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اور وہ سارے علوم میں نے آپ کے سامنے گنوا دیے ہیں، کیا ایسا علم اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے؟ وہ بار بار یہ سوال کر رہا تھا۔ تو جناب امام محمد باقر نے اسے اپنے قریب بلایا، کیونکہ وہ آنکھوں سے نبینا تھا۔ فرمایا میرے پاس بیٹھ جا، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ میرے نانا حضور کو اللہ رب العزت نے تمام تر انبیاء کا سردار بنایا، تمام تر رسولوں کا سردار بنایا، اور سارے معجزات جو انبیاء کو فردن فردن ملے تھے، ایک ایک کر کے ملے تھے، یقینیوں کے اندر 1 2 3 4 یا 9 معجزے رکھ دیے تھے، اللہ رب العزت نے تمام تر کائنات کا علم بھی میرے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ان کے کمالات بھی میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائے، اور تمام علوم جو تھے وہ میرے نانا حضور کو عطا فرمائے۔ فرمایا اس میں اللہ رب العزت نے جو آدم علیہ السلام کو بزرگی عطا فرمائی تھی، وہ بھی بزرگی اللہ رب العزت نے میرے محبوب نانا جان کو دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلیلیت جو تھی اس کا فیض بھی اللہ رب العزت نے میرے نانا کو عطا فرمایا۔ ہر کمال جو نبی کو ملا تھا اللہ نے میرے نانا کو عطا فرمایا۔ اور جو تو نے بات کی ہے کہ اللہ پاک نے نبیوں کو ایسے ایسے علم عطا فرمائے کہ وہ مٹی کو اٹھائیں، پھونک لگائیں تو وہ پرندہ بن کر اڑ جائے، وہ مردے کو ٹھوکر لگا دیں تو وہ زندہ ہو جائے، وہ اندھے کو ہاتھ لگا دیں تو وہ اس کی بینائی واپس آ جائے، اور اگر وہ نبینے کو ہاتھ لگائیں تو بینائی مل جائے، اور اگر وہ کوہڑی کو ہاتھ لگائیں تو اس کی بیماری دور ہو جائے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ پاک نے سارے علوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم اہل بیت کو عطا فرمائے ہیں، ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ وہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں جب آپ کے پاس گیا، رب کعبہ کی قسم حضرت امام باقر نے اپنا ہاتھ مبارک جو تھا میری پشت پر رکھا، کہتے ہیں جیسے ہی آپ کا ہاتھ مبارک میری پشت پر آیا، میری آنکھیں جو تھیں وہ روشن ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے میری بنائی جو تھی وہ بحال فرما دی، وہ بحال فرما دی، اور اس قدر بحال فرما دی، اس قدر بحال فرما دی، اس قدر بحال فرما دی کہ میں تمام تر کائنات کو پھر سے دیکھنے لگا۔ جب میں ادھر نگاہ اٹھائی ادھر نگاہ اٹھائی اور میں نے امام کی زیارت کی، نبینا تھا، کئی سال گزر گئے تھے، آنکھیں نہیں تھیں۔ فرماتے کہ آپ کا ہاتھ میرے اوپر تھا، کاندھے کے اوپر تھا، جیسے ہی آپ نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچا تو دوبارہ ایسے ہو گیا،
دوبارہ ایسے جب دوبارہ ایسے ہوا تو ابو بصیر کہتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے حضرت امام محمد باقر سے عرض کی کہ حضور یہ ہاتھ آپ نے جیسے کھینچا میری بینائی جو تھی وہ دوبارہ چلی گئی، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو نے دیکھ لیا کہ اس علوم کے وارث ہم ہیں، تو نے دیکھ لیا کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کے علوم ہمیں عطا کیے ہیں۔ تو عرض کیا کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کوڑ کو ہاتھ لگائیں تو اسے اللہ شفا یابی عطا کر دے، نبینے کو ہاتھ لگائیں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ بات یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر تو چاہے تو ہم تمہیں جنت کے باغوں میں پہنچا دیتے اور تمہیں ایسی سعادت عطا فرماتے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب کے تو جنت میں داخل ہوگا اگر تو صبر کرے، اور اگر تو چاہے تو علم نبوت میں سے جو ہماری وراثت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم چاہیں تو تمہیں بینائی دے سکتے ہیں، اب بات تیرے پاس ہے، اگر تو چاہتا ہے آنکھیں تو آنکھیں دے دیتے ہیں ابھی، اگر تو جنت میں بغیر حساب و کتاب جانا چاہتا ہے تو ہم یہ عرض کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں بس یہ کہنے کی دیر تھی، میں نے عرض کی حضور میں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں آپ نے میرے لیے دعا فرما دی۔ حضرات محترم، حضرت امام باقر کے فضائل پر کتابیں بھری پڑی، مختلف اماموں نے آپ پر گفتگو کی ہے۔ علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی کی کتاب شہدائے نبوت ہے، حضرت بابا فرید الدین نے اسرار الاولیاء میں، حضرت حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں، اسی طرح بڑے بڑے محدثین نے آپ کا ذکر کیا ہے، آپ کے فضائل کو، آپ کے مناقب کو، آپ کی کرامات کو بیان کیا ہے۔ اس قدر ہیں کہ اگر ہم اس پر پروگرام کریں تو کئی گھنٹے درکار ہیں، کئی دن درکار ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ کے سامنے مستقبل، ماضی، مستقبل اور حال تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہوتی تھیں، جو آپ کے منہ سے نکل جاتا وہی اللہ پاک پورا فرما دے۔ آپ مدینہ پاک میں بیٹھیں، آپ کے پاس بہت سارے افراد ہیں، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے اور ان کی تعداد بتائی گئی کہ ایک زیادہ تعداد تھی۔ جب زیادہ تعداد میں لوگ بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بہت جلد ایک شخص مدینہ پاک پر حملہ کرے گا، مدینہ پاک کے لوگوں کو یرغمال بنا لے گا اور مدینہ پاک کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان پر وہ ظلم کرے گا، قتل کرے گا۔ اس طرح کی چیز جب اس نے لوگوں کے سامنے آپ نے بیان فرمائی تو لوگوں نے کہا صدقتا، آپ نے جو کہا ہے ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، کیونکہ آپ جو کہہ دیتے ہیں، آپ کی زبان سے جو صادر ہوتا ہے وہ آپ ایسے نہیں کرتے، بلکہ اللہ پاک آپ کو مشاہدہ عطا فرماتا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ اس طرح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی اس طرح گزری کہ اللہ پاک نے آپ کو اس قدر کے علوم عطا فرمائے تھے۔ پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے ایک واقعہ جو کشف المحجوب میں بڑا عظیم واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک بار جو وقت کا خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، اس نے چاہا کہ میں حضرت امام محمد جعفر کو قتل کر دوں۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے آپ کو اس علم اور فضل سے نوازا تھا، اور آپ کا ایک لقب ابو جعفر بھی ہے، کیونکہ آپ والد ہیں حضرت امام جعفر صادق کے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ اب آخر پہ جیسے میں نے کہا کہ یہاں کتابیں بھری پڑی ہیں آپ کے مناقب اور آپ کے فضائل، اگر ہم کئی پروگرام کر لیں تو یقین جانیے وقت، دن، مہینے، سال ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ عظمت، یہ وقار، یہ مناقب، یہ فضائل، یہ فصاحت، یہ بلاغت جو اللہ پاک نے ان ہستیوں کو عطا فرمائی ہے، ان کے تذکرے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ حضرت امام ابو جعفر
امام محمد باقر جو ہیں اس قدر اللہ رب العزت کے فضل سے نوازے ہوئے، اس قدر اللہ رب العزت نے آپ کو مناقب سے نوازا ہے، اس قدر علم سے نوازا ہے۔ دوستو، جب علم اتنا زیادہ ہو، جب وقار، عزت، مقام اللہ رب العزت اتنی عطا فرما دے، ایسی شخصیتوں کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ خلیفہ وقت جو ہے وہ آپ کا دشمن بن گیا، وہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو شہید کر دوں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے، یہ میرے ہاتھ میں کشف المحجوب ہے، اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن خلیفہ وقت نے کسی شخص کو بھیجا، وہ امام ابو جعفر محمد باقر کو بلا کر لائے، اور اس کا ارادہ یہ تھا، وہ آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا، شہید کرنا چاہتا تھا۔ اس نیت سے اس نے امام محمد باقر علیہ السلام کو بلایا۔ آپ کے پاس جب پیغام پہنچا تو اللہ نے آپ کو طاقت، اللہ رب العزت نے آپ کو ہمت، وقار ایسا عطا فرمایا تھا کہ خوف نام کی چیز تو آپ میں تھی ہی نہیں نا۔ آپ ڈرتے تھے کس سے؟ اللہ سے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ علماء کہتے ہیں، اور آپ کے بیٹے امام جعفر کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ اہل خانہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، ان کے غم، دکھ، درد میں شریک ہوتے تھے، اور ایک حصہ رات کا، تھوڑا سا ایک حصہ نیند کرتے تھے۔ جب رات کا ایک پہر گزر جاتا، پچھلی رات کا وقت آ جاتا، تو آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے، آپ اس قدر آہوزاری کرتے، اس قدر روتے، گڑ گڑاتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کرتے۔ آپ کی دعاؤں پر، مناجات پر علماء نے، محدثین نے پوری کتابیں لکھ دی۔ اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات جب ہوتی تو اللہ کا خوف اس قدر آپ پر طاری ہو جاتا، فرماتے ہیں کہ آپ ساری رات بلند آواز کے ساتھ آہ و فغاں کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ساری رات رو کر گزار دیتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو وقت کا خلیفہ جو ہے وہ بلاوا بھیجتا ہے، اور اس کی نیت کیا ہے کہ وہ امام کو شہید کر دے۔ اب آپ تشریف لے آتے ہیں، جب تشریف لے آتے ہیں تو خلیفہ وقت جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتا ہے۔ استقبال کرنے کے بعد آپ کو بٹھاتا ہے، ادب سے، احترام سے پیش آتا ہے، اور جاتے ہوئے بہت سارے تحائف جو ہیں، تحفے جو ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ حضور آپ تشریف لے جائیے۔ جب آپ جانے لگتے ہیں، باہر تشریف لے جاتے ہیں، تو بادشاہ کے حواری جو ہیں، وزیر جو ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ تم نے تو امام کو اس غرض سے بلایا تھا تو کہ تم امام کو شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن جیسے وہ تشریف لائے تو نے اتنا ادب کیا، احترام کیا، اور اتنے ادب کے ساتھ پیش آیا، اور پھر تحائف جو تھے وہ بھی پیش کر دیے، اور پھر اجازت دے دی بڑے ادب کے ساتھ، یہ معاملہ کیا ہے؟ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت خلیفہ نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ جب وہ میرے پاس آئے، میں ارادہ تو یہ رکھتا تھا کہ آپ کو شہید کر دوں، لیکن کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ تشریف لائے تو آپ کے ارد گرد 2 شیر تھے، اور ہاتف غیب سے آواز آ رہی تھی کہ اگر تو نے امام کو کچھ کہا، کوئی تکلیف پہنچائی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تیرے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو فرماتے میں حیبت امام کی وجہ سے یہ نہیں کر سکا۔ تو فرماتے ہیں اس قدر اللہ رب العزت نے آپ کو دبدبہ عطا فرمایا تھا، رعب عطا فرمایا تھا۔ یہ حضرت امام ابو جعفر
امام محمد باقر ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے پھر ایک بار آپ کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کے پاس آپ کے